جو 11 سے لے کر 13 جو سن ہجری ہے اس تک بیعت ہے۔ ہاں، مدینہ طیبہ میں ایک پوائنٹ رہ گیا، میثاق مدینہ کا۔ جب آپ ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں تو وہاں کے جو یہود تھے ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو معاہدہ فرماتے ہیں، جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، وہ ایک اہم جو ہے وہ معاہدہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ نام آپ کا عبداللہ، لقب صدیق ہے، قحافہ والد کا نام تھا، بنو تمیم سے تعلق ہے، چھٹی پشت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسب جا کر ان کا مل جاتا ہے۔ اسلام کی جو حضرت ابوبکر صدیق کی خدمات ہیں وہ معروف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار ثور کی صحبت ہے، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف ہے، بے شمارہ حدیث ہیں آپ کی فضیلت میں۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں آپ کی خلافت کی جو ہے وہ بیعت لی جاتی ہے، اور پھر آپ کے ایام خلافت میں جو اہم واقعات رونما ہوتے ہیں ان میں ایک تو فتنہ ارتداد ہے، لوگ جو اسلام سے پھر گئے تھے، مانعین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، اور جو مدعیان نبوت تھے جھوٹے ان کا فتنہ۔ یہ 3 بڑے فتنے تھے جن کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، اور پھر سب سے پہلے قرآن حکیم کو ایک کتاب کی شکل میں حضرت ابوبکر صدیق ہی نے جمع فرمایا۔ اور 13 ہجری میں 21 جمادی ثانی یا 22 جمادی ثانی کو معروف زیادہ 22 جمادی ثانی ہے، 13 ہجری میں آپ کا وصال ہے، اور یہ 634 عیسوی بنتی ہے۔ 63 برس کی عمر میں ہی آپ کا جو ہے وہ وصال ہوتا ہے، اور 2 سال 3 ماہ اور 10 دن آپ کی خلافت کا یہ ڈیوریشن اور زمانہ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد دوسرا زمانہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آتا ہے۔ آپ کا تعلق بنو عدی جو قریش کی ایک شاخ ہے ان سے تھا، سابقون الاولون میں آپ کا جو ہے وہ شمار ہوتا ہے، اور آپ کا زمانہ اسلام کی تاریخ کا سنہرا ترین زمانہ ہے۔ آپ کے دور میں جنگ قادسیہ ہوئی ہے، ایرانیوں کے ساتھ بہت بڑا لشکر تھا جس کو آپ کے زمانے میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے فتح کی دولت جو ہے وہ نصیب فرمائی، اور دنیا کی بڑی جنگوں میں یہ قادسیہ کا جو مارکہ ہے ایک بڑا اہم حیثیت رکھتا ہے۔ مارکہ نہاوند ہے، یرموک کی جنگ ہے، بیت المقدس کی فتح ہے۔ یہ سن 16 ہجری میں بیت المقدس کی فتح ہوتی ہے، اور یرموک کی جو جنگ ہے وہ بھی تقریباً 23 ہجری میں اس کا ہوتا ہے۔ 21 ہجری میں مارکہ جو ہے وہ نہاوند ہے۔ یہ اہم جو جنگیں تھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو لڑی گئیں، یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ مارکہ قادسیہ، نہاوند اور بیت المقدس کی جو فتح ہے یہ حضرت عمر فاروق کے زمانے کی اہم جو ہے وہ جنگیں ہیں۔ ایران کی فتح بھی اور روم کی بھی آپ ہی کے زمانے میں ہوئی ہے۔ پھر آپ کے جو بطور منتظم ایک نمایاں آپ کی جو سمجھ لیجیے صلاحیت اور آپ کا ایک خاص امتیاز تھا کہ آپ نے بہت سارے اداروں کی جو ہے وہ بنیاد رکھی ہے۔ آپ نے بیت المال کی باقاعدہ بنیاد رکھی، جو وظائف ہیں ان کو مزید وسیع طریقے سے آپ نے جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ جیل خانے آپ نے ان کی بنیاد رکھی، اور غیر مسلموں کے وظائف آپ نے دینا شروع کیا۔ آبپاشی کا محکمہ، مردم شماری، اور جو اسلامی اراضی تھی سلطنت اسلامیہ کی اس کی پیمائش، یہ آپ کے زمانے میں جو ہے یہ سارے کام ہوئے۔ مساجد کی تعمیر کے لیے الگ سے آپ نے باقاعدہ جو ہے سمجھ لیجیے ایک ڈپارٹمنٹ اور ایک شعبہ جو ہے اس کو قائم کیا۔ تبلیغ کے لیے، قرآن حکیم کی تعلیم کے لیے آپ نے الگ شعبہ قائم کیا۔ سن ہجری کا آغاز آپ کے زمانے میں ہوتا ہے، مختلف نہریں آپ نے کھدوائیں، نئے شہروں کا قیام حضرت عمر کے دور میں ہوا، خاص طور پر کوفہ، بصرہ، حیرہ اور فسطاط، موصل، یہ جو شہر ہیں کوفہ، بصرہ یہ عراق میں ہیں، اور فسطاط یہ مصر میں ہے، موصل بھی عراق میں ہے، اور حیرہ بھی غالباً عراق میں آتا ہے۔ ان شہروں کا قیام آپ کے زمانے میں ہوا۔ پولیس کے محکمے کو ایک باقاعدہ محکمے اور ادارے اور انسٹیٹیوشن کی صورت میں آپ نے جو ہے وہ مقرر فرمایا۔ فوجی چھاونیوں کا قیام کیا، مہمان خانوں کا قیام ہوا، لاوارثوں کی پرورش کا اور غیر مسلموں کے لیے بھی وظائف مقرر کرنے کا، اور بچوں کی پیدائش سے لے کر ہی ان کا وظیفہ مقرر کرنے کا، یہ سارے جو اہم نکات تھے سیدنا عمر کی بطور جو ہے وہ ایک اچھے منتظم کے۔ شبلی نعمانی کی
جو ہے وہ سیرت فاروق اس حوالے سے بڑی عمدہ اور اچھی کتاب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مورخین کیا رہا وہ زیادہ طویل بات ہو جاتی ہے، لہٰذا اس کو ہم یہاں سے اسکپ کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق کی جو شہادت ہے وہ 23 ہجری کے ذوالحج کے آخری ایام میں اور 24 ہجری کے یکم کو جو ہے وہ آپ کی شہادت جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور کی جو ہے وہ شہادت کا سبب جو ہے وہ بنتا ہے۔ پھر 24 یہ 13 سے لے کر 24 ہجری تک 23 ہجری کا پورا اختتام، یہ 10 سال کا عرصہ جو ہے حضرت عمر فاروق کا زمانہ خلافت ہے۔ اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت 24 سے 35 ہجری تک ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق جو قریش کی ایک خاندان اور شاخ بنو امیہ تھا اسی سے تھا، اور آپ اور حضرت سفیان ابو سفیان اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہما کا جو قبیلہ ہے وہ ایک ہی تھا۔ آپ بھی سابقون الاولون میں سے، حضرت ابوبکر صدیق کی کوششوں سے آپ نے اسلام جو ہے وہ قبول کیا، اور آپ اس کمیٹی میں شامل تھے۔ 6 لوگوں کی مجلس شورا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق نے مقرر فرمائی تھی، جن میں حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ابی وقاص شامل تھے کہ یہ 6 لوگ اپنے میں سے جس کو چاہیں خلیفہ مقرر کر دیں اور تمام مسلمان ان کے فیصلے کے پابند ہوں گے۔ پھر اس جو ہے وہ کمیٹی کے فیصلے کے مطابق سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین کو مسلمانوں کا خلیفہ مقرر کیا گیا۔ آپ کے زمانے میں پھر عبداللہ بن سبا جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت زمانہ دیکھا تھا اور نہ ہی شیخین کریمین۔ شیخین جب کہا جاتا ہے صحابہ میں تو حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما مراد لیے جاتے ہیں۔ ان کا زمانہ نہیں دیکھا تھا اور ان کا دین کا ان کو باقاعدہ علم بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں ابھی اچھی طرح سے اسلام نے جڑیں بھی نہیں پکڑی تھیں۔ ادھر سلطنت اسلامیہ میں خوشحالی کا دورہ تھا، لوگوں کو فراغت اور خوشحالی میسر تھی، جس وجہ سے کر کے عبداللہ بن سبا اور دیگر جو گمراہ کن لوگ تھے ان کو اپنے جو ہے وہ زہر پھیلانے کا موقع مل گیا۔ حضرت عثمان غنی کے خلاف جو ہے وہ طرح طرح کے الزامات اور طرح طرح کی جو ہے وہ غلط سلط قسم کی باتیں پھیلائی گئیں، لوگوں کو ورغلایا گیا، اور مصر کے باغیوں نے پھر بالآخر مدینہ طیبہ پر حملہ کر دیا۔ حضرت عثمان غنی نے بھی کچھ حضرت عمر فاروق کی پالیسیوں کو تبدیل کیا، جن میں سے ایک اہم جو چینج تھا کہ سیدنا عمر جو سینئر صحابہ تھے ان کو مدینہ سے باہر جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے، لیکن حضرت عثمان غنی نے اس پابندی کو ختم کر دیا، اور پھر سینئر صحابہ بھی کچھ مکہ میں جا کر آباد ہوئے، کچھ مصر تشریف لے گئے، کچھ عراق کوفہ میں چلے گئے، اور دیگر اسلامی سلطنت کی حدود میں چلے گئے۔ مدینہ طیبہ میں پھر اکابر صحابہ جو ہے وہ موجود نہیں تھے، جس وجہ سے جب باغیوں کا حملہ ہوا تو اس وقت پھر ان کی راہ روکنے والا اور صحیح معنوں میں ان کے خلاف جو ہے وہ آواز بلند کرنے والے لوگوں کی تعداد کم تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور آپ کے شہزادوں نے ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن جیسے تاریخ کا حصہ ہے کہ وہ ہر قسم کی شرم و حیا سے دور ہو چکے تھے، لہٰذا انہوں نے خلیفہ راشد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جمعہ کے دن 18 ذوالحج کو جو ہے وہ شہید کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے مختلف اسباب و واقعات ہیں، یہاں ان کی تفصیل کی ضرورت نہیں، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خون عثمان کے بعد مسلمانوں کے اندر اتحاد جو ہے وہ آج تک پیدا نہیں ہو سکا ہے۔ اور بعض صحابہ سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے غضب کی تلوار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے نیام میں تھی، اور آپ کی شہادت کے بعد جب وہ نیام سے نکلی ہے تو پھر ابھی تک دوبارہ نیام میں داخل نہیں ہوئی۔ پھر اس کے بعد فتنے ہی فتنے اسلام کی تاریخ میں جو ہے وہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کی جو اہم خدمات ہیں ان میں بحری فوج کا قیام ہے، فوجی نظام کی اصلاح ہے،
رفاع عامہ کے امور میں مزید ترقی ہے، مسجد نبوی کی تعمیر و توسیع ہے، اور خصوصاً قرآن حکیم کو ایک قراءت کے مطابق جمع کر کے پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر اس کی جو ترویج ہے وہ حضرت عثمان غنی کے کریڈٹ پر اور آپ کے جو اہم امتیازات ہیں اس میں شامل ہیں۔ مؤذنین کی باقاعدہ اپنے تنخواہیں اپنے زمانے میں جو ہے وہ مقرر فرمائی ہیں۔ پھر 35 ہجری سے لے کر 41 ہجری تک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ کا جو زمانہ خلافت ہے وہ آتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان بنو ہاشم سے تھا، قریش کی جو شاخ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ داماد ہونے کا، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے شوہر نامدار ہونے کی شرافت آپ کو حاصل ہے۔ آپ کے جن ایام میں بیعت کی گئی انتہائی جو ہے وہ انتشار کے اور ہر طرح کی فتنوں کے دن تھے، باغی ابھی تک وہاں موجود تھے، اور انہی نزاکتوں اور پیچیدگیوں کی وجہ سے پھر آپ نے دارالخلافت کو مدینہ سے کوفہ جو ہے وہ منتقل کر دیا تاکہ جو شہر نبی کی حرمت ہے وہ پامال نہ ہو، اور مدینہ سے جو محبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہو سکتی ہے وہ کسی اور کو کبھی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ لیکن آپ کا یہ اقدام جو تھا وہ صرف اور صرف اس شہر کو اس کی حرمت اور اس کے تقدس کو محفوظ کرنے کے لیے تھا، تاکہ حضرت عثمان غنی کی شہادت کا جو فتنہ اسے تو نہیں روکا جا سکا، لیکن آئندہ زمانے میں اس طرح کا فتنہ اگر خدا نخواستہ کبھی جنم لے تو اس سے شہر نبی کی جو حرمت ہے وہ پامال نہ ہونے پائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو مشکلات پیش آئیں وہ زیادہ تر اندرونی تھیں۔ اس میں سب سے پہلا جو آپ کے سامنے مسئلہ تھا وہ قاتلین عثمان کا قصاص تھا، اور آپ کا موقف یہ تھا کہ جب تک قاتلوں کا تعین نہ ہو جائے گواہوں کے ساتھ اسلامی اور شرعی طریقہ کار سے ان پر جرم ثابت نہ ہو جائے تب تک کسی کو سزا دینا خود دین اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اس وجہ سے کر کے آپ پہلے چاہتے تھے کہ یہ حالات کچھ معمول پر آئیں اور پھر جو ہے وہ جو واقعی اس میں حصہ لینے والے اور مجرم ہیں ان کو سزا دی جائے۔ بعد دیگر صحابہ کا موقف اس سے مختلف تھا۔ آپ کے زمانے میں 3 بڑی اہم جنگیں ہوئی ہیں جن کے بارے میں اختصار کے ساتھ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جنگ جمل ہے، جمل بھی اسے کہہ دیا جاتا ہے، اونٹ کو کہتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بن عوام، یہ حضرات بھی جو ہے حضرت عثمان غنی کی قصاص کے مطالبہ لے کر جو ہے وہ کھڑے ہوئے، حضرت علی کا موقف عرض کر دیا۔ ان حضرات کا کہنا تھا کہ اس مسئلے میں تاخیر بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور حضرت ام المومنین بصرہ تشریف لے گئیں، وہاں کے لوگ بھی ان کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہو گئے۔ حضرت علی ان کے ساتھ مصالحت گفتگو کے لیے وہاں تشریف لے گئے، لیکن جو دونوں طرف شرارتی اور فتنہ برداز لوگ تھے انہوں نے رات کی تاریکی میں جو ہے وہ حملہ کر دیا، جس کی وجہ سے اچانک جنگ چھڑ گئی اور دونوں طرف سے کئی ایک شہادتیں ہوئیں۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ جو ہے وہ روانہ کیا، اور دونوں طرف کے شہداء کی نماز جنازہ حضرت علی نے خود ادا فرمائی۔ اس کے بعد دوسری اہم جنگ آپ کے زمانے میں جنگ صفین ہوئی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکروں کے درمیان جو ہے وہ ہوئی ہے۔ اس میں بھی جو اندرونی خلفشار اور فتنہ پرداز لوگ تھے ان کا رول زیادہ تھا، اور جب معاملات صلح کے قریب پہنچے تو پھر جنگ صفین کے موقع پر اس جنگ میں دونوں طرف سے بدقسمتی سے مسلمانوں کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور پھر جو ہے وہ اسی جنگ کے دوران فتنہ خوارج کا ظہور ہوا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے ٹو بی نوٹڈ کہ جو فتنہ خوارج ہے، خارجی کی جمع خوارج ہے، وہ اسی جو جنگ صفین تھی اس موقع پر وہ سامنے آئے، جب دونوں فریقین کی طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مقرر کیا گیا۔ خوارج نے یہ نعرہ لگایا کہ لا حکم الا للہ، کہ حکم تو صرف اللہ کا ہی ہے، لہذا ابو موسیٰ اشعری کو حضرت علی نے حکم بنایا تھا اور حضرت عمرو بن عاص کو حضرت معاویہ نے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کی ایک طرح سے جڑیں کاٹ دیں، لیکن پھر وہ فتنہ خاموشی سے، اور جسے ہم انڈر گراؤنڈ کہتے ہیں، یا روپوش ہو کر اپنا کام کرنے میں لگا رہا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی علامات اس فتنے کی ذکر کی تھیں اور اپنی احادیث میں جو حکم دیا تھا حضرت علی نے اس کی تعمیل فرمائی. لیکن پھر انہی خوارج کی سازشوں کی وجہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ شہادت ہوئی، اور آپ پر باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ جس کو کہا جاتا ہے وہ جو ہے ان خوارج نے شروع کی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی حملہ ہوا، لیکن وہ محفوظ رہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ ہوئی. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیعت کی گئی، لیکن 41 ہجری میں حضرت حسن نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی. 41 ہجری سے پھر سلطنت بنو امیہ کا آغاز ہوتا ہے، جس کے پہلے جو حکمران تھے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور پھر 61 ہجری میں آپ کے وصال کے بعد یزید جو ہے وہ تخت نشین ہوا. پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، واقعہ کربلا ہے. اور اس زمانے میں پھر ظاہر ہے کہ بہت سارے جو ہے وہ سلاطین آئے، جنہیں خلفاء بھی کہا گیا. خلفاء بنو عباس جو ہیں وہ، ان کے طویل دور کو جو 500 سالہ ہے 3 ادوار میں تقسیم کیا جاتا ہے. پہلا دور 132 تا 247 ہجری، تقریباً 115 یہ اور علاقائی ہوتا ہے، جو 1857 تک، جب جس کو ہم تحریک آزادی کہتے ہیں، اور انگریز جس کو غدر کہا کرتے تھے، 1857 تک مغلوں کا جو دور حکومت ہے وہ پھر جاری رہا. مغل خاندان کے جو بانی تھے ان کا نام ظہیر الدین بابر تھا. ظہیر الدین نام تھا، بابر لقب تھا. اور بابر جو ہے وہ ترکی زبان میں اس کے معنی شیر کے ہوتے ہیں. اس کی بہادری شجاعت کی وجہ سے اسے بابر کا جو ہے وہ لقب دیا گیا. اور اس جو مغلیہ عہد ہے، اس کے جو اہم حکمران ہیں ان کا بھی تھوڑا سا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. یہ ریکارڈ چکے ہو رہا ہے، آپ بعد میں اس کو نوٹ بھی کر سکتے ہیں، یا آپ ٹیسٹ پیپرز وغیرہ میں یہ چیزیں مل بھی جاتی ہیں. ظہیر الدین بابر کو مغلیہ سلطنت کا بانی کہا جاتا ہے. اس کا زمانہ 1526 عیسوی سے 1530 عیسوی تک کا ہے. پھر اس کے بعد نصیر الدین ہمایوں، اس کا زمانہ 1530 سے 1556 عیسوی تک کا ہے، یعنی یہ 16ویں صدی عیسوی کا ان کا زمانہ ہے دونوں کا. اور پھر اس کے بعد خاندان مغلیہ کا سب سے جو اہم حکمران ہے، اور جس نے سب سے زیادہ طویل عرصہ تک حکومت بھی کی، جلال الدین محمد اکبر، اور جس کو شہنشاہ اکبر بھی کہا جاتا تھا. 1556 سے لے کر 1605 تک، یعنی جو 16ویں صدی کا نصف اخیر ہے وہ سارا، اور 17ویں صدی کے ابتدائی 5 سال یہ شہنشاہ ہند جلال الدین محمد اکبر کی جو سلطنت اور حکومت کا زمانہ ہے. اکبر کے بعد پھر نور الدین محمد جہانگیر، یہ 1605 سے لے کر 1627 تک، یہ 22 سال اس کا دور حکومت. اور پھر شاہ جہاں شہاب الدین محمد شاہ جہاں، 1627 سے 1658 تک ان کا زمانہ حکومت ہے. اور پھر اورنگزیب عالمگیر کا 1658 سے لے کر 1707 تک کا جو ہے وہ ان کا زمانہ جو ہے وہ بنتا ہے. یہ اہم جو ہے وہ حکمران. اس کے بعد پھر ان کی ایک لمبی لسٹ آ جاتی ہے، لیکن اس میں پھر سلطنت کو استحکام حاصل نہیں رہا، بلکہ اس میں پھر وہی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں اور ادھر ادھر سے بغاوتیں وغیرہ جو ہے وہ ہوتی رہیں. بالآخر 1857 میں جا کر یہ مغلیہ جو سلطنت ہے اس کا
جو ہے وہ کام ختم ہوا، اپنے انجام کو پہنچا، اور انگریزوں کی جو حکومت ہے وہ بر صغیر پر قائم ہوئی۔ پھر وہ 1857 سے لے کر 1947 تک یہ عرصہ جو ہے وہ انگریز بر صغیر پر جو ہے وہ حکومت کرتے رہے، اور پھر 14 اگست 1947 کو پاکستان اور ہندوستان کی صورت میں یہ دو الگ الگ جو حکومتیں اور ممالک ہیں یہ دنیا کے نقشے پر جو ہے وہ سامنے آئے، اور 1971 میں پھر پاکستان، جیسے آپ جانتے ہیں، اس کا جو مشرقی پاکستان جسے کہا جاتا تھا وہ بنگلہ دیش کے نام سے علیحدہ ہو گیا۔ یہ ایک سکیچ اور ایک بنیادی سا خاکہ ہے جو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ اب اس میں بر صغیر کے مغلیہ زمانے کی جو خصوصیات وغیرہ ہیں ان میں علم کی اشاعت ہے، خواتین کے لیے تعلیمی ادارے ہیں، لائبریریاں ہیں، علم طب ہے، خصوصاً جو فن تعمیر ہے اس کے اندر بہت زیادہ کام ہوا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے اس کے پہلو ہیں جو آبجیکٹیو میں نہیں آتے ہیں، وہ سبجیکٹیو سے ریلیٹڈ ہیں۔ موسیقی ہے، خطاطی ہے، باغبانی ہے، یہ وہ فنون ہیں جن کو بہت عروج حاصل رہا ہے بر صغیر پاک و ہند کے اندر سلطنت مغلیہ کے زمانے میں۔ اور پھر اس کے بعد سلطنت مغلیہ کے بعد جیسے میں نے بتایا انگریز آ جاتے ہیں، اور انگریزوں سے پھر آگے جو ہے وہ جب ہم قیام پاکستان کی بات کرتے ہیں تو اس میں پھر دو قومی نظریہ کی بات ہوتی ہے۔ دو قومی نظریہ سے کیا مراد ہے؟ سب سے پہلے پیش کرنے والے کون ہیں؟ تو مجدد الفسانی رحمہ اللہ کے بارے میں کہ آپ نے اکبر کے زمانے میں جب اس نے جہانگیر اکبر نے جب دین الہی کا پرچار کرنا شروع کیا، اور دین الہی کا خلاصہ یہ تھا کہ اکبر یہ کہنا چاہتا تھا اور یہ کرنا چاہتا تھا کہ ہندوستان کے جتنے بھی دین ہیں، مسلمان ہیں، سکھ ہیں، ہندو ہیں، ان سب کو ملا کر ایک مکسچر تیار کر لیا جائے اور ایک ایسا دین سامنے لایا جائے جس میں ان سارے جو دین ہیں ان کی کچھ خصوصیات لے لی گئی ہوں، تاکہ یہاں کے رہنے والے اسی ایک دین کے ماننے والے بن جائیں۔ اس وقت پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی قلم کے ذریعے، اپنی گفتگو کے ذریعے، اپنے خطبات کے ذریعے، اپنے خطوط کے ذریعے دو قومی نظریے کو واضح کیا کہ مسلمان، ہندو اور غیر مسلم یہ دو الگ الگ قومیں، یہ کبھی بھی ایک نہیں ہو سکتی۔ پھر اس کے بعد سر سید احمد خان کا ذکر بھی آتا ہے مسلمانوں کی خدمات کے حوالے سے، اگرچہ اس پہ الگ سے رہے کہ ان کی تحریک مسلمانوں کے لیے مفید رہی یا نقصان دہ، لیکن ان کے تعلیمی میدان میں جو خدمات ہیں وہ بہرحال اپنی جگہ بڑی اہم ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں میں جدید تعلیم کے رجحان کو فروغ دیا، اور علی گڑھ کی صورت میں انہوں نے ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جہاں سے مسلمان جدید تعلیم سے آراستہ ہو سکیں۔ اس کے مثبت اور منفی جو اثرات ہیں وہ بہرحال ان پر جو ڈسکشن ہے وہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ پھر علامہ اقبال کا 1930 کا خطبہ الہ آباد آتا ہے جس میں دو قومی نظریے میں اور الگ کی بنیاد پر آپ الگ ریاست کا باقاعدہ جو ہے وہ مطالبہ پیش کرتے ہیں۔ اور اسی طرح چودھری رحمت علی جنہوں نے پھر پاکستان کا نام بھی تجویز کیا، اسی دو قومی نظریے کو آگے بڑھایا، اور پھر اس دو قومی نظریے کی کامیابی کا صحرا قدرت نے قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کے سر باندھا، اور 23 مارچ 1940 کو مسلمانوں نے سرزمین لاہور پر کھڑے ہو کر وہ عظیم قرارداد پیش کی جس کی روح سے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ جو ہے وہ سامنے آیا، اور پھر 1947 میں پاکستان وجود میں آیا۔ پاکستان میں جو اسلام کے نفاذ کے حوالے سے جو چیزیں، یہ بھی تاریخ کے ہمارا جو پرچہ ہے اس میں ایک اہم موضوع ہے، اس کو ہم تھوڑا سا یہاں سے دیکھیں گے کہ کیا کیا جو ہے وہ اس میں ایسے اقدامات ہوئے جس سے پاکستان میں نفاذ اسلام کی کوششوں پر کی پابندی کا اس میں وعدہ کیا گیا، قرآن و سنت کی پیروی کا وعدہ کیا گیا، اور جو اقلیتوں کے تحفظ کا وعدہ کیا گیا، مسلمانوں اور تمام پاکستان کے رہنے والوں کو بنیادی حقوق کی ضمانت دی گئی، اور پاکستان میں وفاقی طرز حکومت ہوگا اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں قرارداد مقاصد میں جو ہے وہ ذکر کر دی گئی۔ پھر قرارداد مقاصد کے بعد جو ہے وہ 1956 میں جید علماء نے ایک 22 نکات پیش کیے جس کو 1956 کے دستور کا حصہ بنایا۔
پھر اسی طرح 1962 کا جو دستور تھا اس میں جو ترامیم ہوئی یہ فیلڈ مارشل ایوب خان کے زمانے میں، اس میں بھی کچھ اسلامی شقیں جو ہیں وہ حصہ بنائی گئی قانون کا، اور 1972 کے آئین کی اسلامی دفعات اسلامی نظام کے جو قیام ہے اس میں ایک خوش آئین پیش رفت تھی۔ 1972 میں یہ شروع ہوا اور 1973 میں ایکچولی یہ منظور ہوا، جس کو 1973 کا متفقہ آئین بھی کہا جاتا ہے۔ یہ تین اہم سنگ میل ہیں اسلامی نفاذ اسلام کے حوالے سے، 1956، 1962 اور 1973 کا جو آئین۔ پھر اس کے بعد جب 1973 کے بعد ضیاء الحق صاحب آتے ہیں اقتدار میں، انہوں نے پھر جو ہے وہ اس حوالے میں کافی سرگرمی سے کام لیا اور مختلف اقدامات اسلامی نظام کے نفاذ کے حوالے سے انہوں نے کیے۔ سر سید کی طرح ضیاء الحق صاحب کے جو اقدامات ہیں ان کے بھی منفی اور مثبت پہلوؤں پہ جو بحث ہے اور مختلف نقطۂ نظر ہیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں۔ ان کے مخالفین ان کے اقدامات کو ایکسپلائٹ کرنے کا نام دیتے ہیں کہ انہوں نے صرف پاکستان کے لوگوں کے مذہبی جذبات کو کیش کروا کے اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کی، اور جو لوگ ان کی حسن نیت کے قائل ہیں ان کے بقول وہ اچھی نیت سے سرزمین پاکستان میں اسلامی نظام کا نفاذ چاہتے تھے۔ بہرحال یہ ہمارا بنیادی ٹاپک نہیں ہے۔ ان کے جو اقدامات تھے ان میں ایک اسلامی نظریاتی کونسل کا قیام، انہوں نے اس کونسل کا جو ہے باقاعدہ اعلان کیا صدر ضیاء الحق صاحب نے، اور بتایا کہ یہ کونسل جو ہے یہ پاکستان میں ہونے والی ہر طرح کی آئین سازی کا جائزہ لے گی، اور خلاف قرآن و سنت جو آئین یا قانون پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی اس کو اس کے خلاف جو ہے وہ تجاویز پیش کرے گی۔ اور دوسرا انہوں نے حدود و تعزیرات آرڈیننس 1978 میں جو ہے وہ نافذ کیا، اور وفاقی شریعہ کورٹس انہوں نے قائم کی 1980 میں، اور اس میں جو علماء میں سے جن کا قانون کا اور فقہ کا اچھا مطالعہ اور اچھی دسترس تھی اس میں انہوں نے ججز کے عہدوں پر جو ہے وہ اسی طرح انہوں نے زکوٰۃ و عشر آرڈیننس 1980 میں جاری کیا، اور اسی طرح انہوں نے پہلی بار جو ہے وہ قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں شریعت فیکلٹی کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے، اور پھر بعد ازاں جو ہے وہ جو اسلامی یونیورسٹی ہے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اس کا قیام بھی عمل میں لایا گیا، تاکہ اس سے جو اسلامک اسکالرز ہیں اور ایک اسلامی حکومت کو چلانے کے لیے جن قانونی ابحاث کی اور چیزوں کی ضرورت ہے وہاں وہ اسکالر تیار ہو سکیں جو آگے چل کر اسلامی حکومت کی رہنمائی کر سکیں۔ پھر انہوں نے مشائخ کنونشن منعقد کیا، وفاقی مجلس شورا انہوں نے قائم کی، وفاقی محتسب اعلیٰ کا جو ہے انہوں نے ایک عہدہ جو ہے وہ قائم کیا، احترام رمضان آرڈیننس انہوں نے 1981 میں جاری کیا، اسلامی قانون شہادت 1984 میں انہوں نے جو ہے وہ جاری کیا، اور نظام صلاۃ کا نفاذ 1984 میں انہوں نے کیا۔ اسی طرح سے 1984 میں قادیانیوں کی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے بھی انہوں نے ایک امتناع قادیانیت یا امتناع احمدیت آرڈیننس کے نام سے ایک آرڈیننس کا نفاذ کیا۔ 15 جون کو انہوں نے شریعت آرڈیننس کا بھی اعلان کیا، اور شریعت بل بھی لانے کی کوشش کی گئی جو مکمل نہیں ہو سکا۔ تو بہرحال یہ چند ایک اہم پوائنٹس ہیں جو پاکستان میں اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے حکومتی سطح پر جو ہے وہ کیے گئے۔ اسی طرح بر صغیر کی جو مشہور علمی، مذہبی اور سیاسی تحریکیں ہیں یہ بھی اس تاریخ کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان میں سے جو مین اور اہم ہیں کچھ کی طرف تو اشارہ ہو گیا، جیسے علی گڑھ کی تحریک ہے، یہ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کی ناکامی کے بعد جب مسلمانوں پر عرصہ حیات تنگ کیا جانے لگا اور خصوصاً جو علماء تھے ان کو نشانہ بنایا گیا، کیونکہ انہوں نے اس تحریک میں جو جنگ آزادی کی تحریک تھی انگریز کے خلاف عوام کو موبلائز کیا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو ترغیب دلائی اور انہیں جہاد کے لیے ابھارا تھا۔ بے شمار علماء کو توپ کے آگے باندھ کر اڑا دیا گیا، ان کے جسموں کے پرخدشے اڑا دیے گئے، قید کر دیا گیا، کالے پانے کی قید سال۔ اس کے نتیجے میں پھر سر سید صاحب جو پہلے انگریزوں کی ملازمت میں بھی رہے تھے، انہوں نے چاہا کہ ایک ایسا ادارہ قائم کیا جائے جہاں
مسلمان انگریزی زبان بھی سیکھ سکیں اور اس طرح کی ان کی تربیت ہو کہ وہ انگریز کے دشمن بننے کی بجائے انگریز کے دوست بنے. سر سید صاحب کی ساری کوششوں کا خلاصہ یہ تھا کہ وہ مصالحت اور مفاہمت چاہتے تھے کہ انگریز جو مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اسے ایسا رویہ پیش کیا جائے کہ وہ دشمن کی بجائے سے اپنا دوست سمجھنے لگ جائے، جس سے بعض اوقات دینی تعلیمات پر بھی حرف آیا. سر سید صاحب نے اسلام کی ان تعلیمات کو بھی جو ہے وہ توڑنے اور مروڑنے کی کوشش کی جو ان کے بقول یا ان کے خیال میں انگریزوں کو اچھی نہیں لگتی تھیں یا ان کے عقائد کے مطابق نہیں تھی. جو عام طور پر تحریک علی گڑھ اور علی گڑھ کالج جو بعد ازاں یونیورسٹی بھی بنا، اس کے مقاصد ذکر کیے جاتے ہیں. ان میں ایک جدید سائنسی علوم کی رغبت مسلمانوں میں پیدا کرنا، تعصب اور تنگ نظری کا خاتمہ، انگریزی زبان پر عبور اور اس غلط فہمی کا ازالہ کہ مسلمان انگریزوں کے یا حکومت کے یا تاج برطانیہ کے دشمن ہیں، اور اسی طرح معاشی استحکام، مسلمانوں کا مذہبی معاملات کو عقل اور استدلال کی بنیاد پر دیکھنا، بھلے اس میں روایات کو رد بھی کرنا پڑے. یہ چند ایک چیزیں. اسی طرح ایک اہم جو تحریک تھی وہ تحریک خلافت تھی. تحریک خلافت کی بنیاد جو ہے وہ دراصل پہلی جنگ عظیم جو 1914 سے شروع ہوئی اور 17 تک جو ہے وہ جاری رہی. اس میں ترکی نے برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دیا تھا اور جرمنی یہ جنگ ہار گیا. برطانیہ جب جیت گیا تو پھر یہ جو ہے وہ خدشہ ہوا کہ کہیں برطانیہ خلافت عثمانیہ کا خاتمہ نہ کر دے. تو اس وقت بر صغیر کے مسلمانوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے اس تحریک کو شروع کیا جسے تحریک خلافت کہا جاتا ہے. لیکن اس تحریک کے اس وقت بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس بات کے قائل تھے کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا اور یہ مسلمانوں کے تاریخی وقار اور ورثے کے خلاف ہے. علامہ اقبال کے معروف اشعار ہیں تحریک خلافت پر کہ تجھے اپنی تاریخ سے نہیں آگہی کیا، خلافت کی تو کرنے لگا ہے گدائی، خریدے نہ جس کو ہم اپنے لہو سے، مسلمان کے لیے ننگ ہے وہ بادشاہی. اقبال کا کہنا تھا کہ یہ اس تحریک کے جو ماننے والے تھے انہوں نے چندہ بھی اکٹھا کیا اور ساتھ یہ کہا کہ ہم برطانیہ جائیں گے اور ملکہ برطانیہ کو درخواست کریں گے کہ وہ خلافت کا خاتمہ نہ کرے. اقبال یہ کہتے تھے کہ درخواستوں سے اس طرح کے کام نہیں ہوا کرتے، اس کے لیے قربانیاں دینی پڑتی ہیں، میدان عمل میں نکلنا پڑتا ہے اور پھر جنگیں لڑنا پڑتی ہیں. ہماری تاریخ یہی ہے، مانگنے سے کوئی کسی کو بادشاہی نہیں دیا کرتا. تو بہرحال یہ مختلف نقطہ نظر جو ہے وہ رہے ہیں. لیکن اس سب کے باوجود 1924 میں پھر مصطفیٰ کمال پاشا نے ترکی میں خلافت کا خاتمے کا اعلان کر دیا. اسی ضمن میں جو ہے وہ تحریک ہجرت بھی سامنے آئی کہ ہندوستان چھوڑ دو کی تحریک چلائی گئی کہ سب لوگ ہندوستان چھوڑ کر افغانستان چلے گئے، لیکن وہ بھی شدید ناکامی کا شکار ہوئی. جو تحریک مجاہدین ہے جس میں سید احمد شہید بریلوی صاحب اور شاہ اسماعیل جنہیں شہید کہا جاتا ہے وہ اور دیگر لوگ اس کے قائدین میں تھے، اور وہ بھی دعوت اصلاح اور جہاد کی تحریک کہی جاتی ہے، لیکن بالآخر وہ بھی جو ہے وہ ناکام ہوئی. پھر اسی طرح جنگ آزادی جو 1857 کی ہے اس کا ذکر جو ہے وہ آتا ہے، جس میں بتایا تھا کہ علماء کا بڑا اہم جو ہے وہ رول تھا. اس زمانے میں جو بر صغیر کی تاریخ میں تحریک پاکستان کا جو زمانہ ہے، اس زمانے کے جو اہم ادارے ہیں تعلیمی، اس میں دارالعلوم دیوبند کا نام آتا ہے، اور اسی طرح سے کر کے جو ابھی ہم نے بات کی علی گڑھ یونیورسٹی کا نام آتا ہے، ندوۃ العلماء جو لکھنؤ میں تھا اس کا ذکر آتا ہے، جامعہ ملیہ اسلامیہ جسے جامعہ قومیہ ہندیہ بھی کہا جاتا ہے اس کا ذکر آتا ہے، انجمن حمایت اسلام جو لاہور میں تھی اور جس کے تحت کالجز وغیرہ آج تک بھی چل رہے ہیں، ان کا ذکر آتا ہے. یہ چند ایک اہم تحریکیں تھیں جنہوں نے مسلمانوں کی تعلیم کے میدان میں، معاشرتی میدان میں اور جدید حوالوں سے ان کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی. اور تحریک آزادی کے جو اہم رہنما تھے ان کے نام بھی ہمارے علم میں ہونے چاہیے. مولانا محمد علی جوہر صاحب تھے، اور اسی طرح سے کر کے لیاقت علی خان صاحب تھے، قائد اعظم محمد علی جناح تھے. سر سید صاحب کا ذکر اگرچہ پہلے والوں میں ہوتا ہے، تحریک پاکستان میں تو ان کا باقاعدہ رول نہیں تھا، لیکن تعلیمی حوالے سے ان کا ذکر جو ہے وہ ملتا ہے. یہ ایک اختصار کے ساتھ چند چیزیں تھیں جو تاریخ اسلام کے حوالے سے ہمارے علم میں ہونا چاہیے. اور تحریک پاکستان کے حوالے سے بتایا کہ آپ 10ویں کا جو مطالعہ پاکستان ہے اگر اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں گے تو اس میں بہت ساری جو معلومات ہیں انشاءاللہ آپ کے ذہن میں آ جائیں گی. خاص طور پر جو تواریخ ہیں، تاریخوں پر
اس کو ضرور انڈر لائن کریں، اس کو ہائی لائٹ کر لیں اور ان کو ضرور دیکھتے رہیں، اس سے آپ کو جو ہے وہ فائدہ ہوگا۔ اس حوالے سے اگر کوئی کوشچن، کوئی بات آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو پلیز ویلکم۔